شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جس نے 10 مرتبہ درود پاک بھیجا، اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جس نے 100 مرتبہ درود پاک بھیجا، اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اللہ پاک اس کا حشر قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک کے کئی فضائل ہیں، اے کاش ہمارا ذہن بن جائے، ہم وقت نکال کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خصوصیت کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے والے بن جائیں۔ نیت کریں انشاءاللہ کثرت سے درود پاک اپنے آقا، پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم پڑھا کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں ہم قرآن پاک کی تلاوت سے اس کی ابتدا کرتے ہیں، اور نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن کر اپنے سینوں کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں، اور مختلف موضوعات پر ہم مبلغین سے گفتگو کرتے ہیں، ان کی پیاری پیاری باتیں ہمیں سننے کو، سیکھنے کو ہمیں ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارا یہ پروگرام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے اور یہ پروگرام مکمل دیکھنے کی نیت کیجیے۔ آئیے سنتے ہیں تلاوت قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاة الدنیا وزینتها، اور جو کچھ چیز تمہیں دی گئی ہے وہ دنیاوی زندگی کا برتاوا اور اس کا سنگار ہے۔ وما عند اللہ خیر وابقا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والا۔ افلا تعقلون، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ افمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين۔ تو کیا وہ جسے ہم نے اچھا وعدہ دیا تو وہ اس سے ملے گا، اس جیسا ہے جسے ہم نے دنیاوی زندگی کا برتاؤ برتنے دیا، پھر وہ قیامت کے دن گرفتار کر کے حاضر لایا جائے گا۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، اور جس دن انہیں ندا کرے گا تو فرمائے گا، کہاں ہیں میرے وہ شریک جنہیں تم گمان کرتے تھے؟ قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا، کہیں گے وہ جن پر بات ثابت ہو چکی، اے ہمارے رب یہ ہیں وہ جنہیں ہم نے گمراہ کیا، ہم نے انہیں گمراہ کیا
جیسے خود گمراہ ہوئے تھے۔ تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون ہم ان سے بیزار ہو کر تیری طرف رجوع لاتے ہیں، وہ ہم کو نہ پوچھتے تھے۔ وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب اور ان سے فرمایا جائے گا اپنے شریکوں کو پکارو، تو وہ پکاریں گے تو وہ ان کی نہ سنیں گے اور دیکھیں گے عذاب۔ لو أنهم كانوا يهتدون کیا اچھا ہوتا اگر وہ راہ پاتے۔ ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين اور جس دن انہیں ندا کرے گا تو فرمائے گا تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا۔ فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون تو اس دن ان پر خبریں اندھی ہو جائیں گی تو وہ کچھ پوچھ گچھ نہ کریں گے۔ فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين تو وہ جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھا کام کیا قریب ہے کہ وہ راہ یاب ہو۔ وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة اور تمہارا رب پیدا کرتا ہے جو چاہے اور پسند فرماتا ہے، ان کا کچھ اختیار نہیں۔ سبحان الله وتعالى عما يشركون پاکی اور برتری ہے اللہ کو ان کے شرک سے۔ صدق اللہ العظیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک کی تلاوت سننے کی آپ نے سعادت حاصل کی ہے۔ یاد رکھیں قرآن پاک وہ پیاری اللہ پاک کی کتاب ہے کہ جسے پڑھنے سے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں اللہ پاک ہمیں عطا فرماتا ہے۔ اے کاش کہ ہم اسے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ خود پڑھنے کی بھی کوشش کریں۔ بحمداللہ تعالی دعوت اسلامی نے ہمارے لیے اس میں بھی بڑی آسانی کر دی ہے۔ تفسیر صراط الجنان سے اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں، ترجمہ کنز الایمان اور پھر تفسیر صراط الجنان انشاءاللہ آپ پڑھیں گے، اللہ نے چاہا تو بڑا علم دین کا ڈیر و خزانہ ہمارے ہاتھ آئے گا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین موضوع کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے خاموشی۔ خاموشی انسان کی طاقت ہے یا کمزوری، اس پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ خاموش کیسے رہا جائے، کہاں کہاں خاموش رہا جائے، کب کب بولا جائے اور پھر بولنے کا انداز کیا ہو۔ انشاءاللہ مبلغین سے ہم اس حوالے سے گفتگو کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم سنیں گے نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے بڑھتے ہیں ثنا خان اسلامی بھائی کی طرف اور ان سے کلام سنتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں
عزت رسول اللہ کی قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی ہم بھکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فضول ہم بھکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فضول اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی اہل سنت آگے پیڑا پار اصحاب حضور اہل سنت آگے پیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور نام ہے عطرت رسول اللہ کی نجم ہے اور نام ہے عطرت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی ٹوٹ جائے یہ گناہ گاروں کے فوراً دے دو بل ٹوٹ جائے یہ گناہ گاروں کے فوراً دے دو بل حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی اے رضا خود صاحب قرآن مداح حضور اے رضا خود صاحب قرآن مداح حضور تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر
حشر میں عزت رسول اللہ کی، عرش حق ہے حسنت رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ پاک یوں ہی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر سنتے سناتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقین کریں مدنی چینل کے ناظرین، جب ہم کلام سنتے ہیں اور حضور کی یادوں میں جب ہم گم ہوں، اللہ کرے کہ یہ ذہن بن جائے کہ جب ہم نعت سنیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یادوں میں گم ہو جائیں، حضور کے مدینے کی یادوں میں گم ہو جائیں، حضور کے شہر مکہ کی یادوں میں گم ہو جائیں، پھر نعت سننے کا لطف ہوگا، آپ کو مزہ آئے گا نعت سننے کا، اور پھر شوق مدینہ انشاءاللہ بڑھے گا، دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طلب بڑھے گی۔ سبحان اللہ۔ ہم جس نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں، جن کی ہم نے نعت سنی ہے، سبحان اللہ، وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ہر اعتبار سے رہنمائی فرماتے ہیں۔ قدم قدم پر یوں کہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی ہمیں ملتی ہے، کیا عمل کیسے کرنا ہے، کس انداز میں کرنا ہے، کب کب کرنا ہے، شریعت مطہرہ نے بیان کیا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل کر کے بتایا ہے۔ جی ہاں، آج جو ہمارا موضوع ہے خاموشی، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ پیاری ہستی ہیں کہ جو خاموش رہے۔ فضول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے تو کبھی ایسا لفظ نکلا ہی نہیں ہے، وہ الفاظ کے جو ضرورت نہیں ہے، جائز الفاظ اور ضرورت بھی نہیں ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی گریز کرتے۔ میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولا کرتے تھے، لیکن کیا حضور کی زبان پہ جاری ہوتا؟ اللہ پاک کا ذکر جاری ہوتا، نیکی کی دعوت ہوتی، لوگوں کو اسلام کے قریب کیا۔ حسن اخلاق کے پیکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بولا ہے، میٹھے میٹھے جب الفاظ سننے والے جب سنتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو پھر وہ دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہوتے ہیں، دامن اسلام سے وابستہ ہوتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں۔ خاموشی یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ میں چاہوں گا مبلغین کی طرف ہم بڑھتے ہیں اور ان سے ان کی آراء بھی لیتے ہیں خاموشی کے حوالے سے، مبلغین کیا کہتے ہیں۔ نقیب بھائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ کیا حال ہے نقیب بھائی، آپ کا ٹھیک ہے؟ اللہ رسول کا کرم ہے، الحمدللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ نقیب بھائی، خاموشی سب سے پہلے تو ہمیں بتا دیجیے نا کہ خاموشی کیا ہے، کس انداز میں خاموش رہا جائے، کیا اس کے کچھ فضائل بھی ہیں تو وہ بھی ارشاد فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاموشی ایک اعلیٰ عبادت ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی کو اخلاق کا سردار بھی فرمایا ہے، اور ایک حدیث مبارک میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ یہ حدیث مبارک زبان کے استعمال کے حوالے سے بہترین رہنمائی کرتی ہے کہ کیا انسان مستقل طور پہ خاموش رہے گا یا بولتا رہے گا، کیسی بات کرے گا۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے یا تو وہ اچھی بات کرے یا خاموشی اختیار کرے۔ تو بلکہ اگر دیکھا جائے تو بہت سارے مقامات وہ ہیں جہاں خاموشی اختیار کرنا واجب ہے، ضروری ہے کہ بندہ خاموش رہے۔ جیسے غیبت سے خاموشی اختیار کرنا ضروری ہے، گالی سے خاموشی اختیار کرنا ضروری ہے، اسی طرح ایسی بات جس سے فتنہ پیدا ہوتا ہو اس سے خاموش رہنا ضروری ہے، اسی طرح دھوکے والی باتوں سے خاموش رہنا ضروری ہے۔ ایک طویل لسٹ تیار کر سکتے ہیں کہ جس میں ہمیں یہ سمجھ آئے گی یہاں تو یہ بات کرنی ہی نہیں تھی۔ خاموشی کی بہت سی فضیلتیں ہیں، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ ارشاد فرمائی، آقا فرماتے ہیں تم پہ لمبی خاموشی لازم ہے۔ اگر ہم حدیثوں کو دیکھیں، اور مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ 80% گناہ زبان سے ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ 80%۔ اگر ہم غور کرنا شروع کریں کہ بھائی غیبت، جھوٹ، چغلی،
اس طرح کی طرح کی چیزیں جی. وہ کس سے ہیں؟ زبان سے. اچھا ایک حدیث مبارک اس کو اگر سمجھیں تو یہ بہت اچھی رہنمائی ملے گی کہ حدیث پاک میں ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب صبح ہوتی ہے تو سارے اعضاء زبان سے کہتے ہیں کہ تم اگر سیدھی رہی تو ہم سیدھے رہیں گے، تم ٹیڑھی ہو گئی تو ہم ٹیڑھے ہو جائیں گے. اب اگر اس میں غور کریں تو دیکھیں اگر کسی سامنے والے کو کسی نے گالی دی جی اور اس پہ ہوٹنگ کی یا طنز کیا تو سامنے والا غصے میں آ گیا. جی اگر اس نے گولی چلائی کس کو لگے گی؟ زبان پہ تھوڑی لگائی جاتی ہے گولی، میں زبان نکالو باہر، زبان پہ گولی زبان نے بولا لہذا. یا اگر وہ مکہ مارے گا، تھپڑ مارے گا یا زد و کوب کرے گا، ایسا تو نہیں ہوگا کہ زبان پہ اس کا اثر ہوگا. زبان تو اپنی کاروائی کر کے چپ ہو گئی. جی اعضاء کو ہی تکلیف بھگتنا پڑتی ہے، جی. مار بھی اعضاء کو کھانی پڑتی ہے. تو اعضاء کہتے ہیں تو خاموش رہی تو ہم صحیح رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم ٹیڑھے ہو جائیں گے. امام عبد الوہاب شارانی علیہ رحمہ نے لکھا ہے اولیاء کے بارے میں، صوفیاء کے بارے میں، بزرگوں کے بارے میں، آپ فرماتے ہیں کہ بزرگان دین، اولیاء یہ اپنی ساری دن کی گفتگو کو ایک پیج پہ رات کو لکھا کرتے تھے. اللہ اکبر. اور لکھ کے کہتے یعنی تھے، یہ اولیاء کا انداز ہے، اولیاء کا انداز ہے واہ. کہ یہ بات نہیں ہونی چاہیے تھی، یہ کیوں ہوئی؟ کتنی پیاری سوچ ہے یہ، کتنی پیاری سوچ کہ اپنا محاسبہ کرنا، اپنے بارے میں غور و فکر کرنا کہ میں نے پورے دن میں کیا کیا ہے، کیا بولنا تھا، کیا نہیں بولنا تھا، کب بولنا تھا، کب نہیں بولنا تھا. اور یہ اپنے جب بندہ اپنا محاسبہ کرتا ہے، یاد رکھیں کہ جب بندے کو فکر اپنی ہوتی ہے کہ میرا آخرت میں کیا بنے گا، یقیناً جب آخرت پیش نظر ہوتی ہے اس وقت بندے کی یہ کیفیت ہوتی ہے اور پھر بندہ اپنا محاسبہ کرتا ہے. کیا بات ہے. آپ دیکھیں کہ وہ سارا دن کی گفتگو کو ایک پیج پہ لکھ لیتے تھے. ایک پیج کا مطلب کیا ہے؟ 18-20 لائنیں ہوں گی پورے 24 گھنٹے، اور اس میں بھی ایک پیج پہ، ایک پیج پہ. اور ہم دیکھیں کہ ہماری گفتگو سارا دن کی شاید پوری کتاب بن جائے کہ کتنا بولا جاتا ہے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نجات کے بارے میں سوال کیا حضرت عقبہ بن عامر نے، اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نجات کس چیز میں ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات ارشاد فرمائی، امسک علیکا لسانکا، اپنی زبان کو روکے رکھو. روکے رکھ. نجات کیا ہے؟ زبان کو روکے رکھو. دوسری بات ارشاد فرمائی وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، تیرا گھر تیرے لیے کافی ہو جائے. کافی ہو جائے. اب دیکھیں فتنے کا دور ہے، بولیں تو فتنہ ہے، گھر سے باہر نکلیں تو بندہ فتنے کا شکار ہو جاتا ہے. بلا وجہ بلا ضرورت گھر سے بندہ نکلے ہی نہیں، گھر ہی اس کے لیے کافی ہو جائے، کفایت کرے، بندہ فتنے سے بچا رہے. اور تیسری بات حضور نے ارشاد فرمائی وَبْكِي عَلَى خَطِيئَتِكَ، اپنی خطاؤں پہ رویا کر. کس سے فرمایا جا رہا ہے؟ جو صحابی رسول ہیں، اور وہ صحابہ جن کے بارے میں آقا فرما گئے ہیں اصحابی کن نجوم، یہ میرے صحابہ تو ہدایت کے ستارے ہیں. وہ ہدایت والے، ان کو یہ فرمایا جا رہا ہے. تو مخاطبین اول تو وہی تھے، لیکن اصل میں قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی ہدایت کے لیے حضور کے یہ الفاظ ہوتے تھے. تو ہم سب کو غور کرنا چاہیے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 جملوں میں کیا نجات کا راستہ بتایا ہے، کیا خوبصورت فرمان ہے. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ترین حدیثوں میں سے ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ خاموشی کی فضیلت کیا ہے. دیکھیں شاہ صاحب، اگر ہم اپنی گفتگو کے اندر تھرڈ پرسن کو نکال دیں، تیسرے بندے کو ہم طے کر لیں کہ ہمیں تیسرے بندے کے بارے میں بات نہیں کرنی، صحیح، تو پھر بات کرنے کے لیے بچا ہی نہیں گا. اس طرح تو بات ہی نہیں ہو سکتی، بچے گا ہی نہیں. پھر صرف خاموشی خاموشی ہے. اور اسی کے بارے میں حضور فرما گئے. ہم نے تھوڑی دیر میں آپ دیکھیں نا جو آپ بات فرما رہے ہیں، ہوتا یوں ہے کہ جب ملاقات کرنے کے لیے فون بھی ہم کرتے ہیں کسی کو، ہر تھوڑی دیر بعد اور پھر جی اور پھر اور سنائیں، تو وہ حال بیان کر چکا ہے، کیا حال ہے اور کیا حال ہے اور کیا حال ہے. میرا خیال ہے اگر ہم اپنی ریکارڈنگ بھی سن لینا کہ کتنی مرتبہ ہم نے اور کیا حال ہے یہ کہا ہے، تو پتہ چل جائے گا کہ اگر میں نے اور آپ نے، یعنی 2 بندوں نے صرف اگر اپنی گفتگو کرنی ہے، زیادہ سے زیادہ کیا گفتگو ہوگی؟
کیا حال ہے, کیسے ہیں, کیا کرتے ہیں, یعنی چند منٹ کی گفتگو ہوگی. ہماری جو باتیں لمبی ہو جاتی ہیں, بڑی پیاری نقیب بھائی نے بات کی, تو ہم تھرڈ پرسن کو ہم نکال دیں, تیسرے فرد کو ہم نکال دیں, ہم نے اس کی بات نہیں کرنی. جب ہم نے آپس میں ایک دوسرے کی بات کرنی ہے تو میرا نہیں خیال کیا جب ہم بات کریں گے تو ایک دوسرے کی دل آزاری کریں گے, تہمتیں لگائیں گے, غیبت کریں گے تو تیسرا بندہ شامل ہو جائے گا. تو یہ ساری چیز اگر ہم نکال دیں گے, آپ خود سوچیں مدنی چینل کے ناظرین کہ ہمارا معاشرہ کیسا بہترین معاشرہ ہو جائے گا, اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنتوں پر ہم عمل کرنے والے بن جائیں گے. یقیناً خاموش رہنے کے بہت سے فضائل ہیں, بہت سے فوائد ہیں. کچھ فضائل ماشاءاللہ ہمارے نقیب عارف صاحب نے بیان کیے ہیں. میں چاہوں گا کہ احمد رضا بھائی آپ خاموشی کے فوائد کچھ بیان فرما دیں. خاموشی یہ ایک بڑا خوبصورت پہلو اور خوبصورت موضوع ہے زندگی کا. انسان کی خاموشی بعض اوقات بہت کچھ بیان کر رہی ہوتی ہے جسے وہ لفظوں سے نہیں بتا سکتا, اور یہ ایسی چیز ہوتی ہے یا اس میں چھپے وہ الفاظ ہوتے ہیں جن کی تعبیرات بہت بڑی رہ جاتی ہیں. خاموشی میں وہ سب کچھ آ جاتا ہے. نبی پاک علیہ السلام کا بڑا خوبصورت عمل تھا. صحابہ کرام علیہم الرضوان جو جان کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر عمل, حسن کے ہر پہلو اور ہر بات کا ذکر کرتے تھے. صحابہ کرام علیہم الرضوان بیان فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طویل الصمتی. جان کائنات علیہ السلام کا مبارک انداز یہ تھا کہ آپ طویل خاموشی اختیار فرماتے تھے. اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا اس سے مراد طویل خاموشی سے یعنی جان کائنات علیہ السلام کام کی باتیں فرماتے اور عام طور پر ذکر الہی میں مشغول رہتے. وہ باتیں کہ جو کام کی نہ ہوتی یا جو لغو ہوتی, حضور جان کائنات ان سے طویل خاموشی اختیار فرماتے تھے. یہ خوبصورت عمل تھا. اور پھر اس کے فوائد کیا ہیں؟ انسان خاموش رہ کر بچ ہی جاتا ہے. فرمایا نا چپ رہسی تا موتی ملسن, واہ واہ واہ, صبر کریں تا ہیریں, پاگلا ونگوں رولا پاویں نہ موتی نہ ہیرے. تو یہ خاموشی جو ہے جو اپناتا ہے اس کے لیے موتی ہیں, یعنی جنت کی طرف اشارہ ہے. اور پھر صبر بھی ساتھ مل جائے تو ہیرے جواہرات نعمتیں اور بڑھ جائیں گی. ہاں بے وقوفوں کی طرح شور کیا, صبر نہیں کیا تو پھر ان چیزوں کی توقع نہیں رکھنی. یہاں پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی متعدد احادیث موجود ہیں خاموشی کے فائدے میں. یہی کہ من صامت نجا, جو خاموش رہا اس نے نجات پا لی. اور فرمایا کہ املاء الخیر خیر من السکوت والسکوت خیر من املاء الشر, کہ بھلائی کی بات کرنا خاموشی سے بہتر ہے اور خاموشی یہ بری بات کہنے سے بہتر ہے. انسان خاموش رہتا ہے بہت سی بری باتوں سے بچ جاتا ہے. خاموشی وہ ہے عالم سے جڑتی ہے تو اس کا وقار بن جاتی ہے, اور جاہل سے جڑے تو اس کا پردہ بن جاتی ہے. خاموشی عالم کا وقار ہے, جاہل کا پردہ ہے. پر امام اعظم کا ایک واقعہ بھی ہے نا, ایک بندہ خاموش رہا اور بیٹھا رہا امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجلس میں. امام ابو یوسف. اچھا, امام ابو یوسف کی مجلس ہے, کیا واقعہ تھا؟ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص آتا تھا. آپ کی جو علمی فقہی مجلس ہوا کرتی تھی, آپ کی بارگاہ میں بہت سے آتے تھے تلامذہ اور اکتساب فیض کرتے تھے. ایک شخص تھا چہرے پر بڑا روب تھا, بڑی توجہ سے شخصیت باروب, اور لگتا یوں تھا کہ بڑی گہرائیوں سے بات سنتے اور سمجھتے ہیں جی, اور انتہا تک ان کی افکار نظر آتی تھیں, لیکن خاموش رہتے تھے, کچھ بولتے نہیں تھے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان سے فرمایا کہ آپ بولتے کچھ نہیں, کچھ پوچھتے نہیں ہیں, ایسا کیوں؟ آپ بھی تو کچھ پوچھیں, آپ بھی تو سوال کریں. تو بات چل رہی تھی افطار کے حوالے سے. جی, افطار کب ہوگا؟ جب سورج غروب ہو جائے گا. جی. تو وہ شخص بولا تو بڑا عجیب بولا, اور کہنے لگا کہ اگر سورج غروب ہی نہ ہو تو پھر کیسے افطار کریں گے؟ اللہ اکبر. تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا خاموش رہتے وہی بہتر. تمہارے لیے خاموش رہنا ہی بہتر تھا. جب تک پردہ تھا نا, مجھے آپ بات فرما رہے ہیں کہ جاہل کے لیے پردہ ہے, پردہ, عالم کے لیے اس کا وقار ہے. عالم خاموش رہے گا تو اس کا وقار ہے, اس یوں کہیں کہ باروب رہے گا, اس کا وقار ہے. لیکن جب اگر کوئی جاہل ہے جسے علم کا نہیں پتا تو اس کے لیے پردہ ضرور ہے. یہ خاموش شخص جو ہوتا ہے بڑی باروب شخصیت ہوتا ہے. جی, خاموش شخص جو ہوتا ہے یہ اس کی خاموشی سے جی
اس کی حکمت عملی نظر آتی ہے. اس کی خاموشی سے اس سے فتنوں سے حفاظت ہو جاتی ہے. اسی کی خاموشی سے یہ شخص غصے پر قابو پا لیتا ہے. صحیح. اور یہی خاموشی ہے بڑے بڑے جھگڑے، لڑائیاں، فسادات اور بڑی بڑی خرابیوں سے اسے بچا لیتا. تالی بجتی ہے دونوں ہاتھوں سے، برتن بجتے ہیں تو آواز آتی ہے، لیکن اگر ایک ہاتھ ہی پیچھے ہٹ جائے، ایک زبان ہی چپ ہو جائے، ایک منہ پہ تالا لگ جائے، تو بڑے بڑے مسئلے جو خراب ہونے والے ہوتے ہیں، اور ایسی خرابیاں پھر محض پچھتاوا، یہ خاموشی سے اسے بچا لیتا ہے. یعنی اور ایک بندہ اگر اس میں پیچھے ہٹ جائے، بڑی زبردست آپ بات فرما رہے ہیں. میں چاہوں گا یوسف مدنی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. استاد صاحب، استاد جی، یہ جو اختلاف ہو گیا بندوں میں، ظاہری بات ہے جب دو بندوں میں اختلاف ہوگا تو ہی اس طرح کی کیفیت بنے گی. احمد رضا بھائی بڑی اچھی گفتگو فرما رہے ہیں. تو ایک بندہ اگر پیچھے ہی ہٹ جائے، وہی خاموش ہو جائے، اچھا وہ میاں بیوی بھی ہو سکتے ہیں، وہ سیٹ اور ورکر بھی ہو سکتے ہیں، ایکس وائی زی کوئی بھی، دو دوست بھی ہو سکتے ہیں، کہیں سفر کر رہا ہے تو ساتھ والا بھی ہو سکتا ہے، ڈرائیور کنڈکٹر ہو سکتے ہیں، پیسنجرز ہو سکتے ہیں، کہیں بھی کوئی بھی. یعنی دو بندے جب آمنے سامنے ہوں گے، ایک بندہ اگر اختلاف ہونے کی صورت میں خاموش ہو جائے، اسے کیا سمجھتے ہیں کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ اگر ہم دیکھیں کہ ہماری دنیا کے اندر، معاشرے میں لوگوں میں اختلافات ہیں، جھگڑے ہیں، تنازعات ہیں، اور ان کے نتیجے میں جو بات ہے وہ یا تو مقدمات تک پہنچتی ہے، قتل و غارت گری تک پہنچتی ہے. اگر گھریلو اعتبار سے ہے، جو آپ نے میاں بیوی کا کہا ہے، جی، تو اس میں بھی نوبت جو ہے وہ گھر ختم ہونے پر بعض اوقات ہو جاتی ہے. تو صورتحال یہ ہے کہ اگر دو جانوں میں اختلاف ہو گیا ہے، دو افراد میں، ان میں سے اگر ایک شخص خاموشی اختیار کر لیتا ہے، ایک شخص بیک ہو جاتا ہے، وقتی طور پر خاموش ہو جاتا ہے اور مسئلے کا حکمت کے ساتھ حل نکالنے کی کوشش کرتا ہے، پھر تو ڈر گیا نا استاد جی یہ بندہ. ہاں، اصل میں نا ہمارے معاشرے کے اندر یہ بڑا مسئلہ ہے. بھائی آپ ڈر گئے، اب لوگ کہتے ہیں آپ کو دوست بھی آ کر یہ کہیں گے یار تمہیں جواب دینا چاہیے ڈر تھا، گیا تو تم نے جواب ہی نہیں دیا، اور اینٹ کا جواب پتھر سے دینا چاہیے تھا. اچھا، ایک تو یہ لوگ کہتے ہیں، دوسرا اس کے دل میں خوف ہوتا ہے کہ اگر میں نے جواب نہیں دیا تو پھر لوگ مجھے تانا دیں گے کہ بھئی تم ڈر گئے ہو جی، اور تم نے جو ہے وہ جواب نہیں دیا. حالانکہ اگر ہم دیکھیں، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ طاقتور ہستی فزیکل اعتبار سے دیکھیں، سیرت کے اعتبار سے دیکھیں، تو اس کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی اتنے خوبصورت انداز پر گزاری اور ہمیں سکھایا ہے کہ تم میں سے پہلوان اور طاقتور وہ نہیں ہے کہ جو دوسرے کو پچھاڑ دے، بلکہ طاقتور حقیقت میں وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے. اب غصے کے وقت قابو میں رکھنے کا مطلب یہی ہے نا کہ سامنے والا آپ کو برانگیختہ کر رہا ہے، آپ کو غصہ دلا رہا ہے، آپ کی ذاتیت پر آ رہا ہے، آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، یا وہ گفتگو کے ذریعے سے آپ کو ذلیل کرنے کی، نیچا دکھانے کی کوشش کر رہا ہے. اس وقت آپ کو اپنے آپ کو قابو میں رکھنا ہے، اور قابو میں رکھ کر آپ کو اپنے آپ کو جو ہے وہ بیک کرنا ہے. نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ آپ بہت سارے بڑے بڑے نقصانات سے بچ جائیں گے. آپ نے گھر کی مثال دی، گھر میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جب دونوں طرف سے فائٹنگ شروع ہوتی ہے، ایک سائڈ سے جو ہے وہ حملہ ہوا، دوسری سائڈ سے بھی حملہ شروع ہوتا ہے، پھر ان حملوں میں شدت بڑھتی چلی جاتی ہے. اگر یہاں پر دونوں میں سے کوئی ایک شخص تھوڑا سا حکمت کا، برداشت کا مظاہرہ کرے، وقتی طور پر ٹال دیں، اس کو وقتی طور پر خاموشی اختیار کر لیں، اس کے بعد وقت مناسب کا خیال کریں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سامنے والا غلطی پر ہے، اس کی اصلاح کے لیے آپ نے وقت مناسب کا جو ہے وہ انتظار کرنا یعنی انتظار کرنا ہے. ہماری زبان میں ایک لفظ ہم نے ہماری نانی دادی سے سنا، امی جان سے بھی سنتے تھے، وہ فرماتی تھی کہ نمیوں اللہ کے گمیوں، یعنی میمنی زبان میں کہتے ہیں نمیوں اللہ کے گمیوں. تو کہتے ہیں کہ جو جھک جاتا ہے نا وہ اللہ کو پسند ہوتا ہے. کیا بات ہے. تو جھک جانے سے روایات بھی ہے نا، من تواضع للہ رفعہ اللہ. جی بالکل صحیح فرما رہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ. تو جس نے اللہ کے لیے عاجزی اختیار کی، لوگ کہتے ہیں تو کہنے دیں، اگر وہ آپ کو غصہ دلا رہے ہیں تو اس کے نتیجے میں تباہی بڑھے گی، نقصانات بڑھیں گے، آپ کی اپنی ذات کو بھی نقصان پہنچے گا. تو اسی لیے اگر خاموشی اختیار کریں گے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بہت خوبصورت تعلیمات اس حوالے سے موجود ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اعطی من حرمک
جو تمہیں محروم کرے اس کو عطا کرو. یعنی جو وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ, جو تم پر ظلم کرتا ہے اسے معاف کر دو. تو اب کیا ہم یہ سمجھیں کہ جس نے معاف کر دیا ہے وہ ڈر گیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے. جس نے معاف کیا ہے وہ حقیقت میں اس تنازع کے جو نقصانات ہونے والے ہیں ان سے اپنے آپ کو بھی, دوسرے لوگوں کو بھی, اور اس تنازع سے اور معاشرے کو بچانا چاہتا ہے. اس میں دیکھیں نا, اس تنازع کا نقصان, اگر مدنی چینل کے ناظرین جو بھی یوسف بھائی گفتگو فرما رہے ہیں, اس گفتگو سے اگر ہم دیکھیں نا نقصان پر آپ غور کریں کہ نقصان کتنا بڑا ہے. اگر میاں بیوی کے ہی اختلاف کو لے لیا جائے تو کہاں تک بات جائے گی. اللہ نہ کرے اس غصے کی کیفیت میں وہ کوئی بھی ایسا جملہ بول دیتا ہے کہ ان دونوں میں تفریق ہو جاتی ہے, جدا ہو جاتے ہیں. بچوں کا کیا بنے گا؟ آپ کی اپنی زندگی کتنی اجیرن ہو جائے گی. اچھا پھر دوستوں میں اگر اس طرح کا ہو گیا, بعض اوقات اچھا دوست مل جانا یہ کتنی بڑی غنیمت ہے, نہیں ملتے. پڑوسیوں کے ساتھ ہو گیا, آپ نے جہاں رہنا ہے انہی کے ساتھ آپ نے بگاڑ دی چھوٹی سی بات پر, اور پھر اس کا انجام یہ ہوگا کہ پھر آپ بھی تنگ, وہ بھی تنگ, آمنا سامنا, پھر دشمنیاں پڑ جاتی ہیں چھوٹی چھوٹی بات پر. مطلب آپ اگر اسلام کی تاریخ کو پڑھیں نا تو کفار کا جو طریقہ تھا وہ تھی چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑتے تھے. اوس و خزرج قبیلے کو آپ پڑھیں, ایک چھوٹی سی بات پہ اگر وہ لڑے ہیں تو نسلوں تک ان کی دشمنیاں چلی ہیں, اتنا وہ تباہی انہوں نے مچا دی. تو بولنا ہے, صحیح بولنا ہے, اور ایک دوسرے کو ہم نے تکلیف نہیں دینی, ایذا نہیں دینی. احمد رضا بھائی بولنا بھی ہے اور ایذا بھی نہیں دینی, یہ کیسے ممکن ہے؟ جان کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے خوبصورت فرامین میں سے ہے المسلم من سلم المسلمون باللسانہ ویدہ. مسلمان تو ہوتا وہ ہے نا کہ جو اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو نہ زبان سے اذیت دے نہ اپنے ہاتھ سے اذیت دے. ہاتھ کے جو زخم ہوتے ہیں نا یہ لہا التیام, جراحات السنانی لہا التیام, یعنی تیر کے, نیزوں کے, بھالوں کے, ان چیزوں کے جو زخم ہوتے ہیں یہ ایک دن بھر جاتے ہیں. ان کی تداوی ہوتی ہے اور یہ ان سے شفا مل جاتی ہے. لیکن ولا یلتام ما جرح اللسان, جسے زبان زخم دے دے, اللہ اکبر, وہ نہیں بھرتے. پھر دل زخمی ہو جاتا ہے, اندر سے جسم ٹوٹ سا جاتا ہے, اور انسان پھر کئی بار معافیہ مانگ لے, وہ الفاظ کا زخم نہیں جاتا. وہ جو ایک سخت سی ایذا ہوتی ہے, اور یوں کہہ لیں کہ دندان شکن جواب ہوتا ہے. وہ جواب دراصل ایک زخم ہوتا ہے جس زخم کا بھرنا دوبارہ نہیں ہوتا, اور کئی بار اسے سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کاش میں وہ یہ لفظ نہ بولا ہوتا, جی کاش میں یہ اس وقت خاموش رہ جاتا, کاش میری زبان پر اس وقت یہ الفاظ نہ آتے. کئی بار ایسا عام طور پر زندگی میں ہوتا ہی ہے کہ انسان کئی فیصلے جو اس طرح لے لے, یا کئی الفاظ جو ایسے بول جائے, بعد میں صرف پچھتاتا رہتا ہے اور صرف یہ چاہتا ہے کہ کاش میں نہ بولتا. تو پہلے ہی اگر دیکھ لے یہ الفاظ مجھے بھی اذیت دیں کہیں, اور بعد سامنے والے کو اذیت دیں, اس سے خاموش رہے. خاموشی ایسا بہترین جواب ہے کہ جس سے بڑھ کر کوئی جواب نہیں ہوتا. کیا بات. اور خاموشی یہ اگلے والے کو حیرت زدہ کر دیتی ہے. یعنی اگر اگلا غلط بھی ہے نا اور آپ نے اسے جواب نہیں دیا, وہ کہیں نہ کہیں پریشان ہو جاتا ہے, کیوں نہیں جواب دے رہا, یہ بول کیوں نہیں رہا, جی میں نے اتنا کچھ کیا, اتنا کیا, یہ بول ہی نہیں رہا. اور یہ اتنا زبردست اگلے کو یوں کہہ لیں کہ جواب ہوتا ہے, وہ بیچارے اس کی نیندیں حرام ہو جاتی. کیا بات ہے. تو خاموشی فائدے ہی لاتی ہے. ہاں ایک جگہ ہے جہاں خاموش نہیں رہنا, وہ کیا ہے, جب بات شریعت کی آئے گی, اللہ رسول کی آئے گی, تو اب اسے روکنا ہے. جی خلاف شرع بات ہوگی, ہاتھ سے روکنا ہے. ہاتھ سے قدرت نہیں, کم سے کم زبان سے اسے برا کہنا ہے, ورنہ دل میں تو برا خیال کرنا ہی. تو ایسی جگہوں پر بولنے کا حکم ہے, ایسی جگہیں خاموش رہنے کی نہیں ہوتی. یہ ایک چیز ہے, ورنہ مطلقاً حکم یہی ہے من صمت نجا, جو خاموش رہا اس نے نجات پائی. مدنی چینل کے ناظرین, ہماری گفتگو خاموشی کے حوالے سے چل رہی ہے. خاموشی کے حوالے سے ہم مزید بھی انشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں. اچھا کوئی ہماری اس بات سے یہ نہ لے لے بس اب تو ہم نے پکا تالا لگا لینا زبان کو, نقیب بھائی کیا ہر وقت خاموش ہی رہے؟ اتنے فضائل تو آپ نے سنا دیے اور اتنا کچھ بیان کر دیا, یہ بولیں گے تو یوں بھی ہوگا, یوں بھی ہوگا, نہیں بولیں گے تو اس کی یہ فضیلتیں ملیں گی. اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں بھائی, مجھے یہ مسئلہ بتا دیں, مجھے راستہ بتا دیں, مجھے یہ آپ سے کام ہے, آپ اسے اشاروں سے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا مطلب, خاموشی کا مطلب بتا دیں آج. مطلقاً خاموش رہنے کا تو
بیان بھی نہیں کیا گیا. جی ظاہر ہے برائی سے اور فضول گفتگو سے خاموش رہنے کا ذکر ہے. جو مسئلہ پوچھے گا اس کو مسئلہ اگر آتا ہو تو بتانا چاہیے، اس میں تو حرج نہیں ہے. ایک اگر ہم قرآنی لحاظ سے دیکھیں نا گفتگو کے آداب کو، زبان کہاں روکنی ہے کہاں بولنا ہے، تو مختصر سے الفاظ میں بہترین رہنمائی مل جائے گی. سورہ حجرات کو دیکھیں تو اگر پہلا ہم اصول دیکھیں جی بولنے کے حوالے سے، پہلی بات ارشاد فرمائی وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. غیبت نہ کرو. جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ میری گفتگو سے غیبت ہوگی تو پھر خاموش رہنا ہے، جی بولنا نہیں ہے. کیونکہ زبان کے بارے میں ویسے ایک مقولہ مشہور ہے کہ جرمہ صغیر جرمہ کبیر، کہ جرم تو اس کا چھوٹا سا ہے تو چھوٹی سی ہے، لیکن جرم بڑے بڑے کر دیتی ہے. تو اس جو گفتگو ہے جس سے غیبت ہوتی ہے اس سے بچنا ہے. جی دوسری بات یہ کہ ان جاءکم فاسقم بنبأ فتبینوا، یہ اصول دیا گیا. صحیح. کیا ہے کہ جب کوئی فاسق خبر لے کے آئے تو اس کی تحقیق کر لو پہلے. اب وہ بات کسی نے کی ہے، آپ نے سنی اور سن کے فوراً آگے پہنچا دی. اگر ہم مسلم شریف کے مقدمے کی وہ حدیث دیکھیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کاذبا ان یحدث بکل ما سمع، بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ سنی سنائی بات کو آگے کر دے. ایک ہے انفارمیشن، ایک ہے کنفرمیشن. اگر ایک چیز آپ کے پاس آئی ہے، انفارم کیا گیا، اسے کنفرم کر لیں. یہ دونوں چیزیں ریکوائرڈ ہیں اسلام کو. تو گفتگو میں یہ دیکھیں کس نے کی ہے. اب بالفرض اگر اب ماں نے کوئی بات کی ہے یا ابو نے کی ہے یا گھر میں اسے کوئی بھی بات ملی، گھر کے لحاظ سے بھائی کے لحاظ سے کوئی بھی بات ملی ہے، تو فوراً جو ہمارے ماتحت ہیں ان کے اوپر ہمیں غصہ نہیں کرنا ہوتا، ان کے بھی حقوق الگ سے موجود ہیں. تو فرمایا ان جاءکم فاسقون، بیوی کے بھی حقوق ہیں، بچوں کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں. اب یہاں پر اگر والدین نے بیوی کے خلاف کوئی بات کر دی تو اب یہ مارنے کے لیے دوڑ پڑا ہے، معاذ اللہ. ایسا بھی نہیں ہے. بیوی نے بچوں کے خلاف کوئی بات کی ہے یا کچھ، خیر ماں بچوں کے بارے میں نہیں، تو اگر والدین کے بارے میں کہہ دی، اچھا شوہر کی بہن کے حوالے سے، بھائیوں کے حوالے سے، تو کیا ناراضگی مول لیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا. تحقیق کریں. جو یہ گفتگو چل رہی ہے وہ یہی کہ تحقیق کر لیں. جی تیسرا اصول اگر ہم دیکھیں تو ہے ولا تجسسوا، تجسس نہیں کرنا، جاسوسی نہیں کرنی، ٹو میں نہیں پڑھنا. اچھا جملہ بولا جاتا ہے شاہ صاحب کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں. صحیح. اب بظاہر تو دیواروں کے کان نہیں ہوتے، لیکن دیواروں کے پیچھے کان ہوتے ہیں. اگر اب ساز کسی سے فون پہ بات کر رہی ہے تو اگر بہو کان لگا کے سنے کہ کس سے بات ہو رہی ہے اور کیا بات ہو رہی ہے، اسی طرح بہو اگر بات کر رہی ہے اور ساس اسٹو میں پڑھے کہ کس سے بات ہو رہی ہے اور کیا بات ہو رہی، کہیں میرے خلاف تو نہیں ہو رہی. تو اسلام نے یہ اصول دے دیا ولا تجسسوا، جاسوسی نہیں کرنی، ٹو میں نہیں پڑھنا، کہ کریدنا نہیں ہے کہ اگلے کے کوئی عیوب مجھے پتا چلے. اور چوتھا اصول دیا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، کہ بہت سارے گمانوں سے بچو. اب اس میں ہم دیکھیں کہ اب کوئی بھی معاملہ ہمارے سامنے آتا ہے، سوشل میڈیا کا قصور کہیں یا ہماری صحبت کا قصور کہیں، کہ اتنی زیادہ نیگیٹیویٹی ہو گئی ہے. کوئی بھی معاملہ سامنے آتا ہے ہمارے ذہن میں پہلے نیگیٹو پوائنٹ آتا ہے، منفی سوچ آتی ہے. اگر کسی کو روتا بھی دیکھتے ہیں دعا میں تو کئی بار یہ فوراً آتا لگتا ہے ایسے ریاکاری کر رہا ہے. اس طرح کی بہت ساری مثالیں کہ ہم کسی کے بارے میں ایک تو بہت سوچ رہے ہیں، اپنے بارے میں قرآن کا اسلوب دیکھیں، قرآن میں بار بار کیا دعوت دی جا رہی ہے، افلا تتفکرون، کیا تم غور نہیں کرتے؟ کبھی مخلوق کے بارے میں غور کا، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کے بارے میں تفکر کی دعوت ہے. کہیں افلا یتدبرون القرآن، قرآن میں غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے. یہ قرآن میں، مخلوق میں، اللہ کی نعمتوں میں غور کب ہوگا؟ جب زبان خاموش ہوگی تب غور و فکر ہوگا. اگر زبان سے بولتے ہی چلے جا رہے ہیں تو پھر خاموشی
اگر نہیں ہوگی تو پھر غور و فکر بھی نہیں ہوگا. تو اس عمل، اس لفظ پہ عمل اور ان الفاظ پہ، اس دعوت پہ عمل کب ہوگا؟ جب ہم خاموشی اختیار کریں گے. اور 5واں اصول بیان ہوا، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کو برے لقبوں سے نہ پکارو، لقب برے نہیں دینے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کو دیکھیں، کہیں فرمایا گیا اسد اللہ، کسی جگہ فرمایا سیف اللہ، اور حضرت سفینہ جن کے نام کا کسی کو پتہ ہی نہیں، علامہ ابن حجر اسقلانی نے 21 اقوال ذکر کیے ان کے نام کے بارے میں، نام پتہ ہی نہیں ہے. لیکن ایک مقام پہ جب صحابہ حضور کے ساتھ جا رہے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا صحابہ کو سامان اٹھانے میں دشواری ہو رہی ہے. آقا نے حضرت سفینہ سے فرمایا چادر بچھاؤ، سب کو حکم دیا ان کی چادر میں سامان رکھ دو. پھر حضرت سفینہ سے فرمایا احمل فإنما انت سفینہ، یہ سامان اٹھاؤ کیونکہ تم سفینہ ہو، کشتی ہو. اب وہ سفینہ کا مطلب کشتی ہوتا ہے. اس فرمان کے بعد حضرت سفینہ آپ کا نام یہی مشہور ہو گیا، اصل نام پتہ ہی نہیں، کیا بات، اور یہی نام مشہور ہو گیا. آپ فرماتے ہیں حضور کے اس فرمان کی تاثیر یہ ہوئی کہ میں ایک اونٹ جتنا بوجھ اکیلے اٹھا سکتا. کیا بات ہے، واہ. یہ ہے اچھی القاب، کسی کو دینا ہے تو اچھا لقب، برے القاب. اب میں جو آگے 2-3 اصول رہ گئے، فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے کو تانے نہ دو، ہوٹنگ نہ کرو. اور 7واں اصول دیا لا يسخر قوم من قوم، ایک قوم دوسرے کا مذاق نہ اڑائے. اور 8واں اصول یہ دیا کہ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اگر کدھر جھگڑا بن گیا ہے، کوئی معاملہ خراب ہو گیا ہے، پھر آگے بڑھ کے صلح کرانی ہے، تماشا دیکھنے والوں میں نہیں ہونا. یہاں بھی اگر دیکھیں کہ خاموش تماشائی بن جائیں کہ بھائی اگر ایسا ہو رہا ہے تو دیکھتے چلے جائیں. یعنی اس میں نقی بھائی یوں ہی ہے نا کہ ہم جہاں جو کردار ادا کر سکتے ہیں ہمیں وہ اپنا کردار ادا کرنا ہے. ہم ہر جگہ پہ خاموش نہیں رہنا. میں نے جیسے سوال بھی بڑھایا تھا کہ خاموش ہر جگہ پہ نہیں رہنا، جہاں بولنا ہے، جس وقت بولنا ہے اس وقت ہم نے بولنا ہے اور جتنی ضرورت ہے. یعنی یوں کہہ لے کہ میں ایک غور کر لوں، کیا میرے اس بولنے سے شریعت کو فائدہ ہے، سامنے والے کو فائدہ ہے، کیا اس بولنے پر مجھے ثواب ملے گا؟ یہ چند ایک چیزیں ہم نوٹ کر لیں. یا میرے اس بولنے سے شریعت نے منع کیا ہوا ہے، میرے اس بولنے سے کسی کو نقصان ہوگا، میرے اس بولنے سے میری آخرت برباد ہوگی. یہ ایک اصول ذہن میں رکھ لیں، کہیں میری آخرت برباد تو نہیں ہو رہی، کہیں میری آخرت تباہ تو نہیں ہو رہی. مجھے اس سے پوچھا جائے گا. اچھا بہت ساری شاید ایسی باتیں بھی ہوں گی، مباح کام ہوں گے، ان کے مباح بول بھی ہوگا، لیکن اگر ہم اچھی نیت کے ساتھ بولیں گے تو انشاءاللہ اس سے ہمیں فائدہ ہوگا. تو ہمیں اچھا بولنا ہے، برے بولنے سے ہم نے اپنے آپ کو روک کے رکھنا ہے. تو جب بھی ہم نے بولنا ہے انشاءاللہ اچھا بولنا ہے. کچھ کالز ہیں ہمارے پاس، مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا کہہ رہے ہیں، آئیے سنتے ہیں. جی کال دیجیے گا. پروگرام دیکھ رہا تھا، ماشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. اور آج کا ٹاپک ہے خاموشی. خاموشی کو ایلیبریٹ اگر آپ کریں کہ کیا ہے خاموشی؟ جی استاد صاحب، خاموشی کیا ہے؟ خاموشی کیا ہے؟ اصل میں خاموشی تو ایک ظاہر کامن سا ورڈ ہے. اس کا اگر ویسے ہم سمجھنا چاہیں کہ نہ بولنا یہ خاموشی ہے، بولنے کی ضد ہے خاموشی. لیکن یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کون سی خاموشی شرعی حوالے سے محمود ہے، یعنی کس کی ہمیں جو ہے ترغیب دلائی جاتی ہے، اور کون سی خاموشی مطلب کون سی جگہ پر خاموش نہیں رہنا چاہیے. یہ ایک بہت بڑا گر ہے، بہت بڑا فن ہے، جس کے بارے میں جو ہے وہ ہمارے بزرگان دین نے ترغیب بھی دلائی، سمجھایا بھی. اور یہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے وقت کا بادشاہ ہے، جسے پتہ چل جائے کہ کہاں کیا بولنا ہے، کہاں کیا نہیں بولنا ہے. وہ اپنے وقت کا بادشاہ بن جاتا ہے. کیا بات کہ جسے یہ پتا ہو کہ کہاں پر کیا بولنا ہے اور کہاں پر کیا نہیں بولنا ہے. تو خاموشی نہ بولنے کا نام ہے، لیکن کہاں پر نہ بولنا اچھا ہے. کہیں پر انسان بول کر جیت جاتا ہے اور کہیں پر نہ بول کر جیت جاتا ہے. اب یہ سمجھنا ہے کہ کہاں بولنے سے نقصان ہوگا اور کہاں بولنے سے فائدہ ہوگا. یہی بات سمجھانے کے لیے یہ پروگرام آپ کے سامنے الحمدللہ چل. کیا بات ہے، سبحان اللہ. جی نیکسٹ کال دیجیے گا. شاہ صاحب یہ بتائیں کہ جس سے خاموش نہ رہا جائے وہ کیا کرے؟ وہ خاموش رہے. جس سے خاموش نہ رہا جائے وہ خاموش رہے. کم بولنے کی عادت ڈالیے، مطالعہ کیجیے.
امیر سنت کا بڑا پیارا ایک رسالہ ہے خاموش شہزادہ. جب ہم اپنا ذہن بنا لیں گے کہ میں نے خاموش رہنا ہے, آپ کچھ پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کو خاموشی کے بارے میں یہ پروگرام جیسے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں, اس کے علاوہ جب آپ یہ پڑھیں گے بھی, اللہ نے چاہا تو اس کو بار بار پڑھتے بھی رہیں تو اس سے فائدہ ہوگا. پھر اچھے ماحول کے ساتھ وابستہ ہوں. خاموش رہنے والے جو افراد ہیں آپ ان کے پاس بیٹھیں, انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. جی نیکسٹ کال دیجیے. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں میرا یہ سوال ہے, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اتنا بولتے ہیں وہ تھکتے ہی نہیں, خاموش ہی نہیں رہتے. اس حوالے سے تھوڑا بتائیں ان کو, اگر ہم کچھ کہہ دیتے ہیں تو ان کی دل آزاری ہو جاتی ہے, ناراض ہو جاتے ہیں, اس حوالے سے تھوڑا بتائیں. جی احمد رضا بھائی. جی بالکل ایسا ہوتا ہے, کچھ لوگوں کے ساتھ یہ ٹائٹل لگ جاتا ہے کہ بہت بولتا ہے, اسے نہیں بولنے دینا, اگر یہ شروع ہوا پھر تو چپ ہی نہیں ہوگا. یا لوگ اس سے کتراتے ہیں اور اس کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے. بڑا خوبصورت سا اصول ہے, اتنا بول کے خاموش ہو جائیں کہ لوگ آپ کی اور بات کا تقاضا کریں, آپ سے اور سننا چاہیں. اتنا نہ بولا کریں کہ لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں, خاموش ہو جائیں. اللہ اکبر. اتنا بول کر چپ ہو جائیں, اور اتنا بولیں کہ لوگ چاہیں کہ یار کچھ اور بولے نا, کچھ اور بولے, تھوڑا سا اور. واہ, یہ کتنی پیاری بات ہے. باتیں کریں مختصر ہوں لیکن پر مغز ہوں, جاندار ہوں, اور ایسی ہوں جو واقعی بات لگتی ہو, فضول نہ ہو, بات ہو اور واقعی بہترین بات ہو, اور پھر خاموش ہو جائیں. ایسی خاموشی یہ اگلے کے کان چاہتے ہیں تھوڑا اور بولے. ایسی باتیں کہ جو اتنی زیادہ بڑھ جائیں پھر اگلے کے کان چاہتے ہیں کاش خاموش ہو جائے, کاش تھوڑا سا ہمیں بھی سکون دے دے. تو ایسے لوگوں سے واقعی لوگ کتراتے ہیں. ان لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے, اور محض ایسے لوگ وہی ہوتے ہیں جو فضولیات ہی باتیں نہیں. بعضوں کی نا عادت ہوتی ہے کہ بس مائک میرے پاس آ جائے, مجھے بولنے کا موقع مل جائے, بھئی میرا حق ہے نا, میرا رائٹ ہے, بس میں بولوں. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. اچھا ہر جگہ دیگر افراد کا بھی ہوتا ہے, موقع محل سب کچھ ہوتا ہے. آپ یہ کہیں کہ بھئی اب میں اپنی بات کروں, میں بیان کروں تو بس میں ہی کروں, کوئی اور نہ کریں. ہمیں سننے کی عادت بھی ڈالنی چاہیے, سامنے والے کو سنیں بھی ہم, آگے والا کیا کہہ رہا ہے. ہر علم والے کے اوپر علم والا موجود ہے, ہر علم والے کے اوپر علم والا موجود ہے. اب میں ہی کہوں میں ہی عقل کل ہوں, میرا ہی خطاب ہے, خطاب ذیشان میرا ہی ہے, میں باتیں کرتا ہوں محفل میں تو میں مجمع لوٹ لیتا ہوں. آپ کو لگتا ہے, یقین کریں آپ کو لگتا ہے, لوگ آپ سے تنگ ہیں, وہ کہتے ہیں یار کیسے چپ ہوگا یہ, کوئی گر بتائے. دیکھیں سوال بھی کیا نا تو پوچھتے ہیں افراد کو, وہ حل بتا دیں, اس کو چپ کروایا جائے. تو بس یہی ہے کہ ان کے لیے پیغام یہی ہے, آپ خاموش شہزادہ رسالہ اسے تحفے میں دے دیں, اللہ کرے وہ پڑھ لے اور عمل کرنے والا بنے. دانش مند لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے بولنے کے لیے زبان ایک دی ہے اور کان دو دیے سننے کے. جی اس کا مطلب ہے کہ سننا زیادہ ہے, سننا زیادہ ہے. کیا بات ہے, بڑی خوبصورت بات کی. زبان ایک اور کان دو ہے. شیخ فرید الدین عطار علیہ رحمہ, جی آپ نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر عدن کے موتی بھی تمہاری زبان سے جھڑتے ہیں نا, اور اتنی قیمتی باتیں ہوتی ہیں, عدن کے موتی بہت قیمتی ہیں, اس طرح کی بھی باتیں ہیں, پھر بھی کم بولو کہ زیادہ بولنے سے دل سخت ہوتا ہے. عدن کے موتی بھی زبان سے جڑ رہے ہیں, تو جہاں فضول موتی جڑ رہے ہوں, فضول باتیں ہو رہی ہوں, پھر تو بولنا بنتا ہی نہیں. کیا بات ہے, بہت پیاری گفتگو. امید ہے کہ انشاءاللہ اگر اسی گفتگو کو سنیں گے تو اللہ نے چاہا تو فائدہ ہوگا. اگلی کال دیجیے. جی میرا سوال ہے کھلے آنکھ میں کہ خاموش رہنے کے کیا فائدے ہیں اور زیادہ بولنے کے کیا نقصانات ہیں. جی نقیب بھائی, خاموش رہنے کے کیا فائدے ہیں اور زیادہ بولنے کے کیا نقصان. میرا خیال ہے تقریباً گفتگو تو ہماری اسی پر چل رہی ہے. ایک جملے میں اگر آپ بیان فرما دیں. زیادہ بولنے سے مسائل بڑھتے ہیں, کم بولنے سے مسائل کم ہوتے ہیں. کیا بات ہے, سبحان اللہ. حل ہو جاتے ہیں یا ہوتے ہی نہیں ہیں. کیا بات ہے, ماشاءاللہ. جی کال دیجیے. جی میرا نام محمد احمد علی ہے, میں پنجاب سے بول رہا ہوں. آپ کا پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت اچھا لگتا ہے, میں بہت شوق سے دیکھتا ہوں. آپ مجھے یہ کلام سنا دے, حج کا اشرف ہو پھرتا یا رب مصطفیٰ. کیا بات ہے, کیا بات ہے. جی ماشاءاللہ, انشاءاللہ. نیکسٹ کال دیجیے. جی فاروق شہزاد بات کر رہا ہوں فیصل آباد سے. آپ کا پروگرام ہمیں بہت پسند ہے, ہم روزانہ دیکھتے ہیں. باقی والدہ کی صحتیابی کے لیے دعا فرما دیں, اور میرے بیٹے میر حسن فراج کی فرمائش ہے قسمت میری چمکائیے آقا, یہ نعت سنوا دیجیے. جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین. اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ صاحبہ کو صحت عطا فرمائے, شفائے کاملہ عطا فرمائے. انشاءاللہ کلام کی فرمائش پہنچ چکی ہے.
انشاءاللہ ہم ریکویسٹ کر دیتے ہیں شاہ صاحب سے، امید ہے انشاءاللہ اس کلام کو بھی شامل کیا جائے گا۔ اگلی کال دیجیے جی۔ سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ماشاءاللہ بڑا اچھا سلسلہ چل رہا ہے۔ ایک کلام سننا ہے، مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا۔ جزاک اللہ خیر۔ انشاءاللہ نیکسٹ کال دیجیے۔ نام محمد فرحان ہے، میں ضلع مظفر گڑھ سے بات کر رہا ہوں۔ آج مجھے یہ والا کلام سنائیے، کملی والے محمد تسد کے وجہ ضرور سنائیے۔ جی انشاءاللہ، کیا بات ہے، بڑے پیارے کلام کی فرمائش کی آپ نے۔ ایک اور کال لیتے ہیں۔ یہ کلام سنا دے، تو شمع رسالت ہے۔ کیا بات ہے، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ۔ سبحان اللہ، بڑی پیاری آپ عاشقان رسول نے فرمائشیں کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ آپ ہی کا یہ پروگرام ہے، آپ ضرور کال کیا کریں، فرمائشیں کیا کریں، جہاں تک ممکن ہوگا انشاءاللہ آپ کی فرمائشوں کو، آپ کی بات کو، آپ کے مشوروں کو انشاءاللہ ہم اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ ممکنہ صورت میں فرمائشوں کو بھی لیا جائے گا، آپ کے مشوروں کو پر بھی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو عمل کیا جائے گا۔ آپ کی فرمائش تھی، انشاءاللہ ہم ثنا خان اسلامی بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے کلام سنتے ہیں۔ جی شاہ صاحب۔ صلی اللہ الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا خدا حج پہ بولا کہ میں کعبہ دیکھوں، یا خدا حج پہ بولا کہ میں کعبہ دیکھوں، کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں، پھر میسر ہو مجھے کاش وہ کوفے عرفہ، پھر میسر ہو مجھے کاش وہ کوفے عرفہ، جلوہ میں مزدلفہ اور مینا کا دیکھوں، جلوہ میں مزدلفہ اور مینا کا دیکھوں، چوم کر خوب کروں خانہ کعبہ کا طواف، چوم کر خوب کروں خانہ کعبہ کا طواف، پھر مدینے کو چلوں گنبد خضرا دیکھوں، پھر مدینے کو چلوں گنبد خضرا دیکھوں، روضہ پاک کے سائے میں بلا کر آقا، روضہ پاک کے سائے میں بلا کر آقا، آنکھ تیری جیے میں آپ کا جلوہ دیکھوں، آنکھ تیری جیے میں آپ کا جلوہ دیکھوں، توڑ کر قدموں میں عطار گروں میں اس دم، توڑ کر قدموں میں عطار گروں میں اس دم، حشر میں جس گھڑی سرکار
میٹھا مدینہ دیکھوں قسمت میری چمکائے چمکائے آقا قسمت میری چمکائے چمکائے آقا قسمت میری روشنی ہوگی میری قسمت جگا جاؤ عنایت یہ بڑی ہوگی سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ للہ دیدار مشتاق ہے دونوں عالم کے سرکار آ جائیے چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے سامنے جلوہ کر پہ کرے نور ہو منکروں کا بھی سرکار شک دور ہو کر کے تبدیل ایک دن لباس بشر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے تو شمع رسالت ہے عالم
ہے عالم تیرا پروانہ اور سرشار مجھے کر دے ایک جام لبالب سے سرشار مجھے کر دے ایک جام لبالب سے تا حشر رہے ساری آباد یہ میں خانہ تا حشر رہے ساری آباد یہ میں خانہ تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ پیتے ہیں تیرے در کا کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا کھاتے ہیں تیرے در کا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری تا حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں مصطفیٰ غلاموں کی قسمت سے بدلتے ہیں مصطفیٰ غلاموں کی قسمت سے بدلتے ہیں رحمتوں کی چادر کے سائے ساتھ چلتے ہیں مصطفیٰ کے دیوانے گھر سے جب نکلتے ہیں مصطفیٰ کے دیوانے گھر سے جب نکلتے ہیں ہم کو روز ملتا ہے صدقہ کملی والے کا مصطفیٰ کے ٹکڑوں پر ہم خوش نصیب پلتے ہیں مصطفیٰ کے ٹکڑوں پر ہم خوش نصیب پلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں
اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً اپنے غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں. اس اعتقاد، اس یقین، اس اعتماد کے ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں استغاثہ کیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے ایسی طاقتیں رکھتے ہیں، اپنے غلاموں کو ضرور عطا فرماتے ہیں. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. حضور کی چوکھٹ پہ کوئی جائے، حضور کی بارگاہ میں جائے، اسے تو جھڑکنا ہی نہیں ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو عطا فرماتے ہی ہیں. اے کاش اس در سے ہمیں، جہاں بہت ساری خیرات ملی ہے، خیرات خاموشی کی بھی مل جائے. ایسی خاموشی کہ جہاں پر ہم نے بولنا ہے، شریعت کو مطلوب ہے، وہاں پر بولیں، اور جہاں شریعت نے منع کیا ہے ایسی جگہ پر نہ بولیں. ایسا بول نہ بولیں کہ جس سے اسلام نے، شریعت نے ہمیں منع کیا ہوا ہے. اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پاس ایک پیکج ہے، آئیے آپ کو ایک اور پیکج دکھاتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے جو اللہ اور قیامت کے دین پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے ورنہ چپ رہے. ایسی گیدرنگ ہوتی ہے جن سے بات کرتے بندہ 10 دفعہ سوچتا ہے کہ یار یہ 2 منٹ کے اندر عزت کے کچرے کر دے گا، 2 منٹ میں عزت اتار دے گا. اچھا وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا، لوگ ہنستے ہیں کیونکہ اس کے بھی وہاں میں آنے، واہ میں واہ ملانے والے لوگ موجود ہوتے ہیں، مگر وہ یہ نہیں سمجھتا کہ میں اپنے اس انداز کے ذریعے ایک مسلمان کی دل آزاری کر رہا ہوں، اس کی عزت میں ہاتھ ڈال رہا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان کی عزت میں دست اندازی کرنا یہ بدترین سود ہے. اب آپ بتائیے اس کے سوا چارہ کیا ہے ہمارے پاس کہ ہم چپ رہیں یا اچھی بات کریں؟ لوگوں کا معیار ایسا ہو چکا، ہم کیا کریں کہ آپ لوگوں کو ہنسا دینے کے لیے کسی کی بے عزتی کرتے ہیں، اس کا کچرا کر دیتے ہیں. ماں مارے گی گھر جا، بھائی ماں کیوں مارے گی؟ اور کیا ضرورت ہے ماں کی باتیں باہر لانے کی؟ کیا ضرورت ہے بیوی کی باتیں باہر لانے کی؟ کیا ضرورت ہے؟ آخر آپ کی ایسی کیسی گیدرنگ ہے جس میں آپ اپنی ماں کا، اپنی بہن کا، اپنی بیوی کا تذکرہ کرتے ہیں؟ آئی کانٹ بلیو یار. کیوں 4 دوستوں کو آپ مطلب کہ اپنے گھر کی عورتوں کے اوپر ہنسنے کا موقع دے رہے ہو؟ ایسے دوست کیوں بناتے ہو جو کل آپ کی بیوی کی باتیں کرے، آپ کی بہن کی باتیں کرے، آپ کی ماں کی باتیں کرے؟ یار ہم غیرت مند لوگ ہیں، ہمارے گھر کی عورتوں کی باتیں پرائے مرد کیوں کریں گے؟ اللہ کرے کہ ہم چپ رہنے والے بن جائیں. سبحان اللہ. آپ نے یہ پیکج بھی دیکھا خاموشی کے حوالے سے. دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین، آپ مبلغین کی گفتگو سن رہے ہیں، آپ پیکیجز دیکھ رہے ہیں. یقیناً یہ ہماری تربیت کا کیوں کہیں کہ ایک سیشن ہے کہ ہماری تربیت ہو رہی ہے. اللہ کرے کہ ہم اس پر پورا اترنے کی کوشش کریں جتنا ہو سکے، جتنا ہو سکے. دیکھیں نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم نے اپنے آپ کو فضول گوئی سے بچانا ہے. میں یوسف بھائی کی طرف بڑھوں گا. یوسف بھائی، قرآن پاک وہ اللہ تعالیٰ کا پیارا کلام ہے کہ جو ہمیں ہر اعتبار سے ہماری رہنمائی کرتا ہے. خشک و تر کا بیان اس میں ہے، معاملات دیکھ لیں، اخلاقیات دیکھ لیں، عبادات دیکھ لیں، خوشخبریاں دیکھ لیں، وہ جو عذابات کے حوالے سے بیان کیا گیا، یعنی قرآن پاک میں سب کچھ ہے. گفتگو کے حوالے سے کیا ہے، کیا آداب بیان کیے گئے ہیں، کچھ اس حوالے سے روشنی ڈالیے نا. دیکھیں قرآن کریم ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. سبحان اللہ. اس جملے کو مطلب ہمیں یاد بھی رکھنا چاہیے جی، اور یہ ایک واقعی میں اٹل حقیقت ہے کہ قرآن کریم جو ہے وہ زندگی کے تمام شعبہ جات کے اندر ہماری رہنمائی کرتا ہے. آپ نے آپس میں گفتگو کیسے کرنی ہے، گھر میں گفتگو کیسے کرنی ہے، باہر گفتگو کیسے کرنی ہے، دوران کاروبار جی. کسٹمر اپنے جو ہے وہ جو دکاندار ہے اس سے گفتگو کیسے کرے گا، دکاندار کسٹمر سے گفتگو کیسے کرے گا، والدین اپنی اولاد سے کس طرح سے گفتگو کریں. تو گفتگو کے حوالے سے قرآن کریم کی ایک آیت ہے، بڑی زبردست ہے، اور اس میں ہمیں تنبیہ کی گئی ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے انسان جو بات بھی اپنے منہ سے نکالتا ہے الا لدیہ رقیب عتید، مگر اللہ کی طرف سے ایک نگہبان تیار موجود ہوتا ہے جو اس کی اس بات کو لکھ لیتا ہے. یعنی ہم جو بات بھی کر رہے ہیں، اچھی ہو یا بری ہو، جیسی بھی بات ہو، وہ ریکارڈ پر جا رہی ہے جی، آن دا ریکارڈ ہے، مطلب وہ ریکارڈنگ پر لگی ہوئی ہے. ساری کی ساری باتیں، ہماری ساری باتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، اچھی ہو بری ہو،
اور وہ ریکارڈنگ ظاہر قیامت کے دن پھر ہمارے نامہ اعمال کی صورت میں ہمیں دی جائے گی اور ہمیں بتایا جائے گا کہ تمہارا نامہ اعمال ہے، اسے پڑھ کر تم نے سنانا ہے. تو پھر وہ اچھی باتیں بھی آ رہی ہوں گی، وہ بری باتیں بھی آ رہی ہوں گی، خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، ثواب کا کام ہو، غیر اخلاقی گفتگو ہو یا گناہ پر مبنی ہو. اسی لیے ہمیں بولتے وقت احتیاط کرنی چاہیے. قرآن یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہمیں گفتگو کیسی کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتا ہے قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کرو، لوگوں سے بری بات مت کہو، لوگوں سے اچھی بات کرو اور اچھی طرح سے لوگوں سے گفتگو کرنی چاہیے. اسی طرح سے اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو جب فرعون کے پاس بھیجا اور جب آپ اسے دعوت دین دینے کے لیے جا رہے ہیں، سامنے ایک غیر مسلم موجود ہے جس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہوا ہے، اسلام کا پکا دشمن ہے، اور اللہ پاک اپنے ان دونوں نبیوں سے فرماتا ہے قولا لہو قولا لینا. قرآن کہتا ہے ان سے نرم بات کہنا. کیا کہنا ہے، کتنا کہنا ہے، کیسے کہنا ہے. ہمیں اسلام یہ بھی سکھا رہا ہے کہ ہمیں بات کس طرح سے کرنی ہے. قولا لہو قولا لینا، اسے نرمی سے بات کرنی ہے، اسے پیار سے سمجھانا ہے، کیونکہ نرم بات جو ہے وہ دلوں میں جلدی اثر کر جاتی ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے نرم بات کے اندر وہ تاثیر رکھی ہے. وہ نرم بات دلوں میں بڑی جلدی آرام سے سرایت کر جاتی ہے، بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ تاثیر پیدا کر دیتی ہے. جو سخت بات ہوتی ہے نا وہ دلوں کو زخمی تو کر سکتی ہے. بڑی پیاری بات کسی نے کی نا استاد صاحب کہ میٹھے لہجے کے ساتھ، نرم بولی کے ساتھ لوگ اپنی مرچیں بھی بیچ دیتے ہیں. واہ کیا بات. اور سخت لہجوں کی وجہ سے لوگ اپنا شہد بھی نہیں بیچ سکتے. بالکل صحیح بات. تو یہ اگر لوگ اپنی مرچیں مطلب سمجھانے کے لیے مرچ کیسی ہوتی ہے یہ بھی بک جاتی ہیں. کب؟ جب آپ کی زبان میٹھی ہوگی، اچھا بولیں گے، میٹھا بولیں گے، پیارا بولیں گے، وہ الفاظ دلوں پر تاثیر کا تیر بن کر اتریں گے. اور پھر اس کا آؤٹ پٹ دیکھیں کتنا پیارا ہوگا. کہ آپ دو دکان سامنے رکھ لیں کہ دو دکان یا ایسے افراد کو شاید آپ جانتے بھی ہوں گے کہ ایک بہت میٹھا بولتا ہے، آپ اس کی دکان پہ رش دیکھیے، اور ایک جو کڑوا بولتا ہے آپ اس کے پاس کیفیت دیکھ لیجئے گا، نتیجہ آپ کے سامنے آ جائے گا. اگر آپ نے کچھ کرنا ہے نا، کچھ کرنا ہے، اچھا کریں، اچھا بولیں، انشاءاللہ آپ کو دیکھیں بڑے فائدے ہوں گے. تو یہ اچھا بولنا ہے، خاموش رہنا ہے زیادہ. اس عمل پر ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین بھی ہماری بڑی رہنمائی کرتے ہیں. کبھی وہ الفاظ ایسے بیان کر دیتے ہیں کہ جن سے ہماری زندگی میں ایک چینج آ جاتا ہے، یا پھر ان کا عمل ایسا ہوتا ہے. میں چاہوں گا نقیب بھائی کی طرف بڑھوں، اور نقیب بھائی بزرگان دین کا جو ایک عمل ہے اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں آپ؟ اس میں بزرگان دین میں اگر ہم صحابہ کو دیکھیں، سب سے بڑے بزرگ تو وہی ہیں. جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کوئی تان کر رہا ہے، آپ کے اوپر حرف اٹھا رہا ہے، اور اس وقت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سنتے رہے، جواب نہیں دیا. تو حضور تشریف فرما رہے. جب حضرت ابوبکر صدیق نے جواب دیا تو حضور اٹھ کے تشریف لے جانے لگے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ، جب تک میں نے جواب نہیں دیا تھا آپ تشریف فرما رہے، اب آپ جا رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تم خاموش تھے فرشتہ تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا، اور جب تم نے بولنا شروع کیا، جواب دینا شروع کیا، فرشتہ چلا گیا اور شیطان آ گیا. جس مجلس میں شیطان ہو میں اس مجلس میں نہیں بیٹھا کرتا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوبصورت تعلیمات کہ کیسے ضبط کرنا ہے، اور یہی مسلمان کی ایک صفت اور مومنین کے صفات میں ذکر کی گئی، محسنین میں کہ والکاظمین الغیظ، یہ غصہ پی جانے والا. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. یقیناً مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے اس دنیا سے جانا ہے، کامیاب ترین شخص وہی ہے کہ جو جنت میں داخل ہو جائے. سبحان اللہ. ہم نے تو وہ اعمال کرنے ہیں کہ ہمیں جنت میں داخلہ مل جائے. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے کہا کہ حضور ایسا کوئی عمل بتا دیں جس سے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا فرما دے. آپ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا خاموش ہو جاؤ، کچھ مت بولو. کہا کہ حضور یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کچھ بھی نہ بولیں. اللہ تعالیٰ نے زبان دی، کچھ تو بولنا ہے.
اب آپ سنیے، آپ نے فرمایا اچھی بات کے سوا کچھ مت بولو، بولنا ہے، اچھا بولنا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ گناہ کی بات، فضولیات، اس سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اگر یہی ساری پیاری باتیں سیکھنا چاہتے ہیں، دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے ساتھ وابستہ ہو جائیں۔ ہر ہفتے کو قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں، مدنی مذاکرہ میں شرکت کریں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے تو آپ ہفتہ وار دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بر اجتماع میں شرکت کریں، دعوت اسلامی کے ساتھ قافلے میں سفر کریں۔ اللہ توفیق دے 3 دن کے لیے، 12 دن کے لیے، 30 دن کے لیے، 1 سال کے لیے بھی عاشقان رسول قافلے کے مسافر بنتے ہیں، تو آپ بھی نیت کیجیے انشاءاللہ۔ یہ اور اس سے علاوہ بہت سی اچھی اچھی باتیں سیکھنے کا ہمیں موقع ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک آج کا یہ ہمارا پروگرام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ صلاۃ والسلام۔ آئیے۔ شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا، زینت عرش معلا، الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ، ہے فرشتوں کا وظیفہ، الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا، او زبان پر پیارے آقا الصلاۃ والسلام، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا، الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام۔ ہو ذکر رب کا صبح ایسے ہو شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے